बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक साहब ने पिछले दिनों कनाडा से मैसेज भेजा कि आप ये खातमुन नबिय्यीन वाला दरूद पाक पढ़ना बंद कर दें तो हम आपके व्यूज़ को इतना बढ़ा देंगे। मैं कहा तू अपने व्यूज़ अपने कूल रख, मैनू नहीं चाहिए इंज दे व्यूज़, ठीक है? हाँ, हमने तो यही करना है। आपको पता चल गया होगा वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता था, है ना? हाँ, हाँ, वो हाँ, समझ गए ना? आहो। तो मैंने कहा नहीं बहन आप अपने व्यूज़ अपने पास रखें, हमारा रब जो है इसी में बरकत दे देगा इंशाअल्लाह ताला। तो खैर जनाब जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब जो हैं, जो कि अपना साबिक डीजी आईएसआई रहे हैं, कोर कमांडर रहे हैं और आजकल ज़ेरे हिरासत हैं इस इल्ज़ाम के अंदर कि 9 मई को दिन जो मुनज़्ज़म तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर हमला जात हुए थे और जिस तरह फ़ौजी तनसीबात को टारगेट किया गया सिंगल आउट करके और उनकी अंदरूनी और बैरूनी जो ड्राइनें थीं उनको सामने रख के हमला आवर फसादियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई हुई थी। वो जब अंदर दाखिल हुए तो उनको ये पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा जहाज़ कहाँ पे खड़ा है और कौन सा मेरा मतलब है कि फ़ौज का ट्रक जो है वो कहाँ पे है और उसको कहाँ पे आग लगानी है। ये सारी ट्रेनिंग जो थी ये उन पे इल्ज़ाम है कि मौसूफ़ ने दी थी, तो लिहाज़ा मौसूफ़ को इन्वेस्टिगेट किया गया, पकड़ा गया और पकड़ के अंदर बहाया गया और फिर चाय पिला के चला दिया गया। मौसूफ़ ने बाहर निकलते ही हिदायत देना शुरू कर दी कि ऐ कर दियो, ऐ कर दियो, ऐ कर दियो। फिर रस्ते विचों ही उन्हां नूं वापस उठा के ले आया गया और कहा कि जी हज़ूर तुसी बाज़ नहीं आ रहे सो, लिहाज़ा आपको हिरासत में लेना मजबूरी बन गया था, इसलिए बेआए हुए थे। तो बिठा के फिर उनकी जब डीब्रीफिंग की गई, तो बताने वाले बताते हैं कि मौसूफ़ ऐसे डरे, पहले तो उनका गुस्सा नहीं उतर रहा था, लेकिन जब गुस्सा उतरा, हालात नॉर्मल हुए, उनको समझ आई कि मेरे साथ हो की गई है। खाकसार ने एक फ़िक्रा कहा था, जब ये कोर कमांडर बहावलपुर थे और वहाँ पे सारी सरगर्मियाँ करते हुए पाए जा रहे थे, छुट्टी लेके ये निकलते थे और डेरा इस्माइल खान से सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करते थे। ये गंडापुर के सरपरस्त आला भी थे, जनाब फैज़ हमीद साहब। तो फिर खाकसार के दिल से ये दुआ निकली थी, ऐ लाला ए सहराई तैनू आए किसे दी आई, ठीक है? ते आवे ही है फिर ओनू, तैनू आई किसे दी आई, तो आवे, ठीक है? मसूफ को पकड़ के बड़े एहतराम के साथ बेइज्जत किया गया और बेइज्जत करके उनसे पूछा गया कि हाँ जवान दस हुण केड़ी-केड़ी चोरी मननी। मसूफ ने अलग से लेके सारी चोरियां जो थी, जो कि बानी पीटीआई ने उनके नाम पे की हुई थी, वो सारी की सारी उन्होंने बानी पीटीआई के ऊपर डाल दी। और अब हमारे दोस्त जनाब मुहिबी छोटे भाई जनाब सदीक साजिद साहब ने आज सुबह ये खबर अपने विलाद के अंदर फोड़ी है कि जनाब मौसूफ जो है उन्होंने पेशकश की है कि मैं सुल्तानी गवाह, जिसको वादा माफ गवाह भी कहते हैं, वो बनने के लिए तैयार हूँ। यानी कि मुजरमों में से अगर कोई एक मुजरम जो है वो ये कहे कि जी मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ कि चोरी किसने की, कितने कितने हुई और मैं अपना भी किरदार बता सकता हूँ, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि बाकियों की शिकायत लगाने या बाकियों की जासूसी करने की बुनियाद के ऊपर मुझे माफ़ी दे दी जाए। और सुल्तानी गवाह जो होते हैं ना वो आखिरी वक्त तक नहीं मुकरा करते। ये जो मसूद महमूद के क्या नाम था उनका, जो भुट्टो साहब के खिलाफ सुल्तानी गवाह बना था, ठीक है? भुट्टो साहब की फ़ोर्स जो थी एफएसएफ का था वो बंदा, वो भुट्टो साहब के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी ना अदालत ने उनसे रायत की और ना ही जो मेरा मतलब है कि अपील में जब गया तो उस वक़्त ज़िया-उल हक साहब ने उनसे रायत की, रगड़ दिया, ठीक है? तो ये जो साहब हैं, ये अब सुना है उनके बकौल जनाब सिद्दीक साजिद साहब के बकौल कि सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तमाम तफ़सीलात बता दी हैं कि 9 मई को चुन-चुन के पूरे पाकिस्तान के अंदर
جو فوجی اور عسکری تنصیبات تھیں، اور خاص طور پہ جہاں سے افغانستان اور بھارت کے خلاف ہوائی، بحری اور بری مزاحمت جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً میاں والی ایئر بیس سے اٹھ کے وہ طیارے گئے تھے نا، جنہوں نے ابھی نندن کو چائے پلائی تھی اور اس نے کہا تھا ٹی واز فینٹیسٹک، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور اسی طرح کراچی کے اندر وہ تنصیبات محفوظ رکھ لی گئی تو الگ بات ہے، لیکن ٹارگٹ کرنے کے لیے انتشاری اور فسادی پہنچے ضرور تھے، وہاں تک اپروچ ضرور کیا تھا۔ پہلے بتایا گیا جی کوئی 338 یا 37 کے قریب ہیں جگہیں، اور پھر کہا گیا جی نہیں، تقریباً کوئی 250 کے قریب ہیں، 238 کے قریب ہیں، لیکن جگہیں بہت زیادہ۔ اب یہ کیوں سچویشن ان آفیشلی بھی دگڑ مگڑ کی گئی ہے یا اس کو کیا گیا ہے؟ بھائی نے بہت بڑی بےزتی کی ہے کسی بھی ادارے کی، خاص طور پہ فوج کی بڑی بےزتی ہے کہ ایک ہی دن میں 24 گھنٹے کے اندر اس کی اتنی تنصیبات کے اوپر اس کی اپنی عوام ٹوٹ پڑی۔ میرا مطلب ہے یہ بےزتی والی حال ہے نا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ یہ آفیشلی کیوں نہیں کہتے کہ اتنی جگہوں پہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بےزتی والی گال لگی، دشمن اس پہ تالیاں بجائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا وہ دشمن نے تو پھر بھی تالیاں بجانی ہے، اور جس طرح وہ اس دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، دیکھا ذرا آپ نے وہ کس طرح ان کے ساتھ مل کے ایسی ہر چیز کو کلیب کرتے۔ آپ ان کے لیے دل کے اندر محبت، جو آپ کو یوتھرو کا سن کے ہمارے بعض فوجی افسران کو دل کے اندر قوموں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ وہ قوموں جاری رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی وہ آپ کی گمشدہ محبت ہے، ہمیں پتا ہے ان کے ذکر پہ جس طرح آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ ایک رنگ آتا ہے شرماہٹ کا، ہے جس طرح آپ کی گالیں دہکنا شروع ہو جاتی ہیں بانی پی ٹی آئی کا ذکر سن کے، وہ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کی ابھی بھی دل کے اندر محبت موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جرم اتنا بڑا ہو گیا 9 مئی کا ان کے ہاتھوں کہ وہ اس کو کسی بھی طریقے سے جواز عطا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آہو تو اس لیے سر وہ جو قوموں ہوتا ہے نا، اس قوموں کے باوجود بھی آپ ان کی مدد نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب ہے جرم کی نوعیت آپ دیکھیں کس قدر بڑی، ٹھیک ہے نا۔ آہو اب تو بیچارے کے حق میں فارمیشن کمانڈر کے میٹنگ کے اندر کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو بات کرتا۔ پچھلی جو ہوتی ہوں گی اس میں کوئی بات ہوتی ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس دفعہ تو کسی ایک بندے نے بھی بانی کے حق میں کوئی ایک لفظ بھی کلمہ خیر نہیں بول گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کس بات کا کر رہے ہیں کہ وہ ایک اور 9 مئی کر دیں۔ تو ویسے واپس کی بات ہے 26 نومبر کو بھی 9 مئی کرنے آئے تھے، ہاں اپنی طرف سے 9 مئی کرنے آئے تھے، ایسا اگلی پارٹی رہ گئی ہے کسی، انہوں نے ایسا ڈرامہ کر کے بگایا ان کو، کسی کو بتانے جوگے بھی نہیں کی ہوئے ہیں۔ آہو کسی کو بتانے جوگے نہیں ہے کہ ہویا کی۔ ویسے کہانیوں میں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر کہانیاں سن لو کہ اتنی لاشیں تھیں، یہاں سے اٹھائی گئی، یہاں پہ گئی، کیونکہ اس کے ویوز ملتے ہیں، ویوز کے ڈالر ملتے ہیں، اور ہم ایسے ڈالروں پہ لعنت دیں، ٹھیک ہے۔ تہمت لگا کے جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے، پروین شاکر کہہ رہی ہے تو مرنا بہتر ہے ایسی سخن فروشی سے، ٹھیک ہے نا۔ آہو تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ موصوف وعدہ معاف گواہ بنے، اور ان کی وعدہ معاف گواہی کی خبر سے 24 گھنٹے پہلے، یعنی کہ صدیق ساجد کے پاس تو بعد میں پہنچی ہوگی نا، اس سے 24 گھنٹے پہلے وہ جو مسخرہ ہے، کیا نام ہے اس کا، خالد خورشید نامی ایک مسخرہ ہے، اس کو تون دیا گیا۔ اب 9 مئی کے 2 ملزمان، بلکہ 2 مجرمان، جناب عمران احمد خان نیازی اور جناب لیفٹیننٹ جنرل لٹائر فیض حمید، دونوں نے ایک جرم کیا جس کا نام 9 مئی کو عسکری تنصیبات پہ حملہ تھا۔ دونوں میں سے ایک سلطانی گواہ بن گیا، تو دوسری کا کی ہوئے گا؟ اے کو دسن دی لوڑ ہے، دوسری کا کی ہوئے گا، ٹھیک ہے نا۔ لے بھئی عمران خانہ تیری لکھی ہی فیض حمید دے ہتھوں سے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں
تو میں نے کہا کہ یہ ایک خبر آئی ہے اور بہت بڑی خبر، اگر وہ سلطانی گواہ بنتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں کیا وہ ان کو یہ والا آپشن استعمال کرنے کی اجازت بھی دیتی ہیں کہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے مجرم جو ہوتا ہے وہ سلطانی گواہ بنتا ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی یہ سلطانی گواہی قبول ہی نہ کی، ٹھیک ہے، اسے کہا جا نہیں پائے تسی اپنے کول رکھو، ساڈے کول ثبوت پورے نے، ہم نے عدالت میں سے آپ کو پھٹے چڑھوا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے، دوسری یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطانی گواہ بن بھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عدالت اس کو سزا دے دیتی ہے اور اپیلٹ اتھارٹی بھی اس کو توڑ دیتی ہے۔ یہ دو تو ہیں بری صورتیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کے خلاف سلطانی گواہ بنتا ہے اپنے اکمپلسز، ساتھی، ان پارٹنر ان کرائم کے خلاف جس کے خلاف بنتا ہے، اس کو توڑ دیا جائے اور اس کو کہا جائے جا پتر آئندہ نہ کری کیونکہ تو سلطانی گواہ بن گیا سے، اس کو تینوں معافی دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے تینوں صورتیں 60% تو نقصان ہے، 33% یہ امکان ہے، ٹھیک ہے، کہ لالہ صحرائی المعروف جنرل فیض امین، ٹھیک ہے، اور لٹیر وہ جناب بچ پائے، 33% امکان ہے، 66% ادھر بھی یہی امکان ہے کہ انہیں رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔